اچھا، میرا इसमें ایک سوال ہے آپ سے کہ علم تو بہت سارے لوگ دے رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ کی کیا خصوصیات ہوں گی؟ یہ ایک بہت ہی بہترین آپ نے سوال کیا ہے۔ میں اس سوال کا جواب آپ کو حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس شعر سے دینا چاہوں گا۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی، اور عشق کی تیغ جگردار چرا لی کس نے، عشق کی تیغ جگردار چرا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی۔ واہ واہ، یعنی ہمارا اس دور میں حضرت اقبال یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ علم تو ہے اور علم کی کثرت بھی ہے، لیکن علم اور علم کی کثرت معاشرے میں موجود افراد کو برکات، فوائد اور ثمرات نہیں پہنچا رہی، اور لوگوں کی زندگیوں میں کوئی چینج اور کوئی انقلاب نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خالی خولی علم دے رہے ہیں، خشک علم دے رہے ہیں، جبکہ ہمارے حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ علم خالی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ عشق کو بھی جوڑ دیا جائے۔ علم اور عشق جب دونوں جڑ جائیں گے تو معاشرے میں اس علم کا اثر پیدا ہوگا۔ اب آپ آج دیکھ لیجئے، علم کی تو کثرت ہے لیکن اس علم سے عشق کو نکال لیا گیا، علم کی کثرت ہے لیکن اس علم سے سوز کو نکال لیا گیا، علم کی کثرت ہے لیکن اس سے وہ جو کیا کہیں گے، علم کی جو روح ہے اس کو نکال لیا گیا ہے، اور وہ علم کی روح تھی عشق۔ یہ علم اور عشق، اور اقبال ایک اور جگہ بھی آپ دیکھیں نا، حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ بجھی عشق کی راگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ واہ واہ، یعنی یہ مسلمان راکھ کا ڈھیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم تو ہے لیکن اس علم سے عشق کو نکال لیا گیا۔ اور ایک اور جگہ پر بھی حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا واہ، نماز میں۔ یعنی حضرت اقبال کا بنیادی فلسفہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دل جس کو مسجد بننا تھا اور اللہ کی عبادت جس میں ہونی تھی اور اللہ ہی کو جو ہے محبوب حقیقی بنانا تھا، وہ مندر بن گیا۔ کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ اس علم سے عشق کو ہم نے نکال دیا ہے۔ اس لیے ہماری خصوصیت یہ ہوگی کہ ہم اسلام کی تعلیمات اس انداز میں پیش کریں گے کہ اس کے اندر لذت سوز بھی ہوگی، لذت ساز بھی ہوگی۔ واہ واہ، بہترین۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال ہے، آپ نے جیسے آپ نے عشق کی بات کی، علم کی بات کی، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو زمانہ علم کی روح سے خالی نظر آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اس کا بھی جواب آپ کو اقبال کی اگر سے جو ہے شاعری سے دے دوں۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ دین کی تعریف کرتے ہیں کہ دین کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں دین سراپا سوختن اندر طلب، کہ محبوب حقیقی کے لیے تڑپنے کا نام دین ہے، محبوب حقیقی کے لیے اپنے آپ کو کھپانے کا نام دین ہے۔ اور فرمایا اس دین کی ابتدا ہوتی ہے ادب سے اور اس کی انتہا ہے عشق۔ اب آپ دیکھ لیجئے، معاشرے میں فوائد اور ثمرات اور برکات اس لیے نہیں ہیں اور علم کی حقیقی روح اس لیے نہیں منتقل ہو رہی کہ آج علم سے ادب ختم ہو گیا ہے، آج گستاخی کو فروغ دیا جا رہا ہے، بد زبانی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آج نہ اللہ رب العزت کی جو ہے شان مبارک وہ انسان کے ہاتھوں محفوظ ہے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کی زبانیں بے باک ہو گئی ہیں، صحابہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق، اولیاء کے متعلق۔ یعنی بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے علم ادب سے خالی ہو گیا، اور علم ادب سے خالی ہو تو اس علم کا معاشرے پر کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا ہے۔ معاشرہ پھر علم کی، کیونکہ علم کی روح۔ السلام علیکم ویورز، میں محمد فیضان نظامی اور میرے ساتھ جو مہمان خصوصی تشریف فرما ہیں صفدر مہاروی صاحب، اور صفدر مہاروی صاحب ایک مدرس اور ٹیچر ہیں۔ آج کی نشست کا جو مقصد ہے وہ صفدر مہاروی صاحب اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے آپ نے، اور بنانے کا مقصد دین کا فروغ ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں صفدر مہاروی صاحب سے کہ ان کو کیوں ضرورت پیش آئی اس یوٹیوب چینل کی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، جب بھی ہم کوئی کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے بہت سارے مقاصد
کار فرما ہوتے ہیں۔ یوٹیوب چینل کو شروع کرنے کے بھی ہمارے ذہن میں کچھ مقاصد ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو نہایت سادہ اور خوبصورت انداز میں اور آسان اور سہل زبان میں اپنی نوجوان نسل تک پہنچا سکیں۔